دن کے تو لوگ 1000 بھی کماتے ہیں، 10,000 بھی کماتے ہیں، لاکھ بھی کماتے ہیں، وہ قسمت کی بات ہے۔ زمرود جو ہے نا ادھر کان سے آتا ہے نا، جو بڑے مال ہوتا ہے، جو مین مالک ہوتا ہے وہ تو ادھر بولی ہوتا ہے نا، مین میں بولی ہوتا ہے، پھر آخر یہ وہ تھائی لینڈ بینکاک ادھر جاتا ہے، اس کا مین مرکز وہ ہے نا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین میں ایک ایسا قیمتی خزانہ بھی چھپا ہوا ہے جسے دنیا بھر کے جیولرز اور قیمتی پتھروں کے ماہرین انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں سوات کے زمرد کی، جس کی چمک نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی منڈیوں میں بھی اپنی پہچان رکھتی ہے۔ زمرد سبز رنگ کا ایک نہایت قیمتی پتھر ہے جو دنیا بھر میں زیورات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر زمرد 1 سے 5 قیرات تک کا ہوتا ہے، جبکہ اس کی قیمت 50,000 روپے سے شروع ہو کر لاکھوں روپے تک ہو سکتی ہے۔ اس کی قیمت کا تعین اس کی شفافیت، رنگت، کوالٹی اور تراش خراش کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک قوت خان کی اس رپورٹ میں۔ ویورز، سوات میں زمرد کے ذخائر پہلی مرتبہ 1958 میں دریافت ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ذخائر دنیا کے اہم ترین زمردی ذخائر میں شمار ہونے لگے۔ سوات کی زیادہ تر زمردی پتھر کی کانیں فضا گڑھ کے علاقے میں واقع ہیں، جو تقریباً 6 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شموزئی اور ضلع شانگلہ میں بھی زمرد کے قابل ذکر ذخائر موجود ہیں۔ سوات کا زمرد پتھر اپنی اعلیٰ کوالٹی اور منفرد رنگت کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت رکھتا ہے۔ اس قیمتی پتھر کی نمائش چین سمیت مختلف ممالک میں کی جا چکی ہے، جہاں اسے بین الاقوامی خریداروں اور ماہرین کی جانب سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ تاہم اس قیمتی پتھر کا حصول ہرگز آسان نہیں ہے۔ زمرد کی تلاش ایک نہایت محنت طلب، صبر آزما اور مہارت کا تقاضا کرنے والا عمل ہے۔ تلاش کرنے والے افراد لکڑی کی چھلنی، چھوٹی چھری اور پانی کے برتن کی مدد سے مٹی اور پتھروں کو بار بار دھوتے اور صاف کرتے ہیں تاکہ زمرد کے ذرات تلاش کیے جا سکیں۔ ادھر تو یہ مارکیٹ تقریباً 2 سال ہوئے، پہلے یہ دریا کے کنارے پہ تھا، پھر وہ حکومت نے مسمار کر دیا، پھر ادھر ہم آ گئے۔ ابھی جو یہ کاروبار چل رہا ہے، دریا کے کنارے لوگ آتے ہیں، اس کی دیہڑی بازار میں نہیں لگتی تو ادھر آتے ہیں، ادھر کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں، بیچاروں کی کچھ نہ کچھ مزدوری بن جاتی ہے۔ باقی ہمارا یہ کاروبار جو ہے نا تقریباً 50% یہ سوات کی جنریشن، ینگ جنریشن اس میں کام کر رہے ہیں، اور باقی جو شانگلہ اور ادھر کے عوام ہے، بنیر کے تو بہت کم ہے، لیکن شانگلہ 80% یہاں پہ ہے، تو ماشاءاللہ ادھر بہت کام ہو رہے ہیں۔ اور باقی مہنگائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو اپنا اللہ نے ہم کو ایک خزانہ دیے اور ہم دھیرے دھیرے اس کو کھا رہے ہیں۔ اور یہ مہنگائی کا کیا مقابلہ کریں گے بیچارے غریب لوگ، ہی تو دیہڑی میاڑی نکال کے 2,000-3,000 لوگ نکالتے ہیں یہاں دن، تو وہ اپنے گھر بھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ دن کے تو لوگ 1000 بھی کماتے ہیں، 10,000 بھی کماتے ہیں، لاکھ بھی کماتے ہیں، وہ قسمت کی بات ہے۔ 2-2.5 سال سے یہاں سے مطلب میں ایسا کر کے کہ یہاں پہ اپنے سلیکشن پہ مال وغیرہ لے کے نا باہر کے مارکیٹ میں، جس طرح سے پشاور، اسلام آباد، وہاں پہ جا کے میں وہ مال ہیں تو وہ آگے اور پارٹیز کو دیتا ہوں۔ تو میکزیمم ہم اگر یہ کہیں نا کہ روزگار ہے تو وہ ادھر یہ سارے جو لوگ لگے ہیں ملبے وغیرہ چان رہے ہیں، اس میں ہزاروں کی تعداد میں مزدور لگے ہیں، اور ان کا مطلب ایک ایسا سسٹم ہے جیسے کہ ڈیلی ویجز۔ تو حکومت کی طرف سے تو ابھی تک ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اور اس سے آگے بھی بس کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ بعض اوقات کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک قیمتی پتھر ہاتھ آ جاتا ہے، جبکہ اکثر افراد خالی ہاتھ بھی واپس لوٹتے ہیں۔ کانوں سے نکالی جانے والی مٹی یا پتھروں کی بوریاں 100 روپے سے لے کر 2,000 روپے تک فروخت کی جاتی ہیں، لیکن ان میں قیمتی زمرد نکلنا قسمت، تجربے اور مہارت پر منحصر ہوتا ہے۔ زمرود جو ہے نا ادھر کان سے آتا ہے نا، جو بڑے مال ہوتا ہے، جو مین مالک ہوتا ہے وہ تو ادھر بولی ہوتا ہے نا، مین میں بولی ہوتا ہے، بڑے بڑے بیپاریان آتے ہیں ادھر سے خریدتے ہیں بولی لگا کے، اور جو ملبہ ہوتا ہے نا یہ ادھر یہ مزدور لوگ سب وہ ملبہ خریدتا ہے، پھر ادھر وہ دریا کے کنارے لاتے ہیں، تو پھر اس کو چاند کرتے ہیں۔ جو زمرود سے نکلتے ہیں نا تو ادھر دکانوں سے، ادھر یہ ہماری دکانیں اور دکانیں بھی اس پہ بولی ہوتا ہے نا، اس مال پہ بولی ہوتا ہے، ادھر بھی وہ خریدار آتا ہے، یہ خریدتا ہے، پھر اس کو دوسری خریدار کو بیچتا ہے، پھر آخر یہ وہ تھائی لینڈ بینکاک ادھر جاتا ہے، اس کا مین مرکز وہ ہے نا۔
زمرد کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور بھی سخت اور خطرناک حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ تنگ و تاریک سرنگوں میں اتر کر پتھر نکالنا ایک مشکل کام ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر جدید مشینری استعمال کی جاتی ہے، لیکن بجلی کی محدود دستیابی کے باعث آج بھی زیادہ تر کام دستی طور پر کیا جاتا ہے۔ ان کانوں سے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے اور یہ قیمتی صنعت مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ زمرد دنیا کے 4 بڑے اور قیمتی جواہرات میں شمار ہوتا ہے اور اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے عالمی منڈی میں خصوصی مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت پہاڑوں میں چھپا یہ سبز خزانہ نہ صرف قدرت کا ایک نایاب تحفہ ہے بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہو رہا ہے۔ ملک قوت خان، 92 نیوز، سوات۔